بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ کیلیفورنیا میں میانمار کے روہنگیا پناہ گزینوں نے فیس بک پر ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فیس بک پر نفرت آمیز اور نفرت انگیز مواد موجود ہے اور منافرت پر مبنی پوسٹیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے روہنگیا جو برادری ہے اس کو بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ جلایا بھی گیا ہے، یعنی ان کے تشدد کر کے ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جلایا بھی گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا زیادہ تر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ فیس بک کی بنتی ہے۔ اس میں قصور فیس بک کا ہے کیونکہ اس نے ایسی پوسٹیں جو ہے وہ موجود رکھی اور ہٹائی نہیں، یعنی کہ تشدد پہ مبنی جو پوسٹیں موجود تھیں، تصویریں موجود تھیں، ویڈیوز موجود تھیں، وہ ساری کی ساری، اور جو ان کے برادری کی یعنی کہ پناہ گزین جو ہیں روہنگیا کے مسلمان، ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز موجود تھیں فیس بک پہ، لیکن فیس بک نے نہیں ہٹائی۔ ہاں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیس بک فوراً وہ ہٹا دے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بات تھی تو اس لیے فیس بک نے نہیں ہٹایا۔ تو اس پہ جو انہوں نے ہرجانہ کیا ہے 1 خرب 50 ارب کا 1 خرب 50 ارب کا جو ہے روہنگیا مسلمانوں نے جرمانہ کر دیا فیس بک پہ۔ لیکن روہنگیا مسلمانوں کے لیے جو ہے فیس بک کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ فیس بک پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنتی کہ وہ یہ کوئی بھی ایسا مواد ہٹائے۔ تو یہ ہے کہ جی اب اپنے لیے تو جو ہے وہ آپ کوئی بھی پوسٹ ہٹا دیتے ہو، ڈیلیٹ کر دیتے ہو، ایون ہمارے جو کمنٹس ہیں وہ جانا بند ہو جاتے ہیں اور اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی مسلمانوں کی تو تب جو ہے یہ کہا جائے گا کہ ہماری طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے یہ ہرجانہ آتا ہی نہیں ہے فیس بک پہ۔ تیسری خبر شامل کریں گے ہم لوگ۔ ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ امریکہ کو آج کل ڈکٹیشن بہت زیادہ دے رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے کام بہت آتی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ ملالہ کو جو ہے جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو اور جو ہے وہ طالبان بنانے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ تشدد پسند دکھانے کے لیے جو ہے یا ایکسٹریمسٹ دکھانے کے جو چہرہ تھا وہ ایک دکھایا تھا کہ جی پاکستان میں کوئی شخص آ کے نہیں رہ سکتا، وہاں پہ لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی اور یہاں کا ماحول بہت خراب ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیا ہوا کہ کیونکہ کے پی بھی جو انہوں نے ڈرونز حملے کیے امریکہ نے، یہ سارے صورتحال جو تھی اس میں سارا ملالہ کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ ملالہ نے بہت بڑی غداری کی پاکستان کے خلاف، تو آج کل جو ہے وہ امریکہ کو بہت ڈکٹیشن دے رہی ہے۔ ان کے پاس نوبل انعام بھی جیسے جو ہے وہ شرمین عبید چنائے کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو گھٹیا ترین ملک دکھایا تھا اور اس کا ماحول بہت خراب دکھایا تھا، ان کو ایسی مووی بنانے کے لیے باقاعدہ پیسے ملے تھے۔ تو اب جو ہے ملالہ نے جو ڈکٹیشن امریکہ کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ اپنا رول ادا کرے، اور کیا رول ادا کرے کہ وہاں کے جو خواتین ہیں ان کی جو تعلیم کا اور ان کی جو جابس ہیں اس کو یقینی بنائے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے۔ یہ ملالہ یوسفزئی کہہ رہی ہیں۔ اب ملالہ یوسفزئی کا کیا کام بنتا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں ٹانگ اڑائے؟ پاکستان کے تو انہوں نے بدنامی کر کے باہر بھاگ گئی، لیکن اب جو ہے وہ افغانستان کے لیے بھی امریکہ کو ڈکٹیشن دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ملالہ یوسفزئی کی ایک کہانی۔ اس کے بعد جی عراق میں اسپتال کے باہر زوردار دھماکہ ہوا تھا کل، اور یہ دھماکہ کہا جا رہا تھا کہ داعش کی طرف سے کوئی حملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ڈرون حملے میں ایک وزیر اعظم کو، عراق کے وزیر اعظم کو جو تھا وہ مار دیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا تھا امریکہ کی طرف سے کہا گیا باقاعدہ کال کر کے کہ ہم یعنی پہلے تعزیت کی گئی، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جو ڈرون حملہ تھا بیسیکلی وہ ایران کی طرف سے ہوا تھا اور ایران نے جو ہے وہ عراقی وزیر اعظم کو مارا ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے میں پہلی بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ کہا گیا تھا یعنی کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے جو ہے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی اس سارے معاملات میں جو عراق میں ہوا ہے، ڈرون حملہ ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ ایرانی تنظیمیں شامل ہیں۔ ابھی جو ہے وہ داعش کے بارے میں جب یہ کہا تو داعش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ داعش کے پیچھے جو ہے، داعش کے پیچھے کن کن ممالک کا ہاتھ ہے؟ تو وہ صاف ظاہر ہے کہ داعش کے اندر جو نیٹ ورک پورا موجود ہے، یا داعش جتنے بھی دہشت گردی کی جو تنظیمیں موجود ہیں داعش کی شکل میں، یا جو داعش کا حصہ ہیں، وہ ساری کی ساری ٹرینڈ کہاں سے ہیں؟ وہ ہوئی ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، موساد کی طرف سے، MI6 کی طرف سے،
اس کے علاوہ جو ہے وہ CIA کی طرف سے. تو ان کی طرف سے جب یہ سارے کی ساری ٹریننگ ہوئی ہے تو پھر یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ داعش ایک الگ جو ہے وہ تنظیم ہے. میں نے آپ کو پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ جو بلیک لسٹ تنظیمیں ہیں شام کی, ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ دے رہا ہے. شام کی جو بلیک لسٹ تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو امریکہ ٹریننگ دے رہا ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ مسلمانوں کے ملکوں میں, ممالک کے اندر, جن مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ان کے پیچھے ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ جو فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ تو وہ صاف ظاہر ہے اور صاف سامنے ہے بات. لیکن امریکہ جو ہے, کیونکہ افغانستان کی حکومت کو ڈی ریل کرنے کے لیے, جو طالبان کی حکومت آئی ہے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ داعش حملے کرتی ہے. داعش جو ہے وہ جو موساد اور امریکہ جو ہے وہ داعش کی شکل میں وہاں موجود ہے. تو جو وہاں کے حالات کو خراب کرنا, وہ سب چیزیں کرنا جو ہے وہ ایک داعش کے نام پہ انہوں نے رکھا ہے, لیکن جو امریکہ اور اسرائیل ہیں وہ اس شکل میں وہاں موجود ہیں. تو یہ ہے کہ جی عراق میں جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر دھماکہ ہوا تھا, اور اس میں جو ہے تقریباً 4 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, 20 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے, اور بم جو تھا وہ موٹر سائیکل میں نصب تھا, جو کہ ڈیوائس کی طرف سے جو ہے وہ ڈیوائس بم تھا جو کہ موٹر سائیکل میں نصب تھا, اور یہ ذمہ داری کسی نے بھی ابھی تک قبول نہیں کی ہے. سعودی عرب نے امریکہ سے اپنا اس کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ مانگ لیا ہے, یعنی کہ امریکہ سے جو ہے وہ اس کی درخواست کر دی ہے کہ ہمیں دفاعی سسٹم دیا جائے, تاکہ جو ڈرونز کے حملے ہم پر ہو رہے ہیں یمنی حوثی, یعنی کہ یمن کی طرف سے, حوثی باغیوں کی طرف سے, وہ نہ ہوں, اور ان کے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ امریکہ ہماری مدد کرے. اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں. جناب ہوا یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے حوثی باغی جو ہے انہوں نے ان کے ناک میں دم کر دی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یمن کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا کریں گے نا. تو اس میں جو ہے وہ متحدہ جو عرب کی ایک فورس ہے, وہ اس کو جو ہے بہت کوشش کر رہی ہے روکنے کی, لیکن حوثی باغی پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور ان کے پیچھے ہیں ایران, اور سپاہ انقلاب ہے, سپاہ انصار ہے, اور جو یمن کی ہے سپاہ انقلاب جو ہے وہ ایران کی ہے. یہ دو جو سپاہ ہیں انہوں نے ناک میں دم کر دیا ہے سعودی عرب کے, اور اس کے جنوبی حصے میں جو ہے وہ آئے دن وہ دھماکے کرتے رہتے ہیں, جہاں جو یمن کے جو علاقہ لگتا ہے, جس حصے میں جو سرحد لگتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یمن کو آپ تباہ کرو گے, کسی ملک کو آپ نے تباہ کر دیا اور اس کو آپ نے باغی قرار دے دیا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ آپ نے آتے کے ساتھ ایسی حرکت کی تھی اور اتنے سالوں سے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اب جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ وہ ڈرون سے اتنا تنگ آ چکا ہے سعودی عرب کے, اس نے کہا ہے کہ ہمیں دفاعی سسٹم دے دے امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ جی ہم نہیں دیں گے, اب جو ہے وہ ہتھیار ہم سعودی عرب کو نہیں دیں گے, منع کر دیا تھا اس نے. تقریباً یہ 15 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے بیان آیا تھا, اب جو ہے وہ ہم سعودی عرب کو ہتھیار نہیں دیں گے. لیکن اب جو ہے وہ درخواست ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ دفاعی سسٹم کو جو ہے وہ امریکہ اپنا دے, تاکہ ہم جو ہے ڈرونز کے حملے جو ہم پہ ہو رہے ہیں اس کو ہم روک سکیں. میں مزید تفصیل بتاتی ہوں آپ کو. سعودی عرب پچھلے کئی مہینوں سے پیٹریوٹ نامی میزائل دفاعی نظام کی مدد سے جو یمنی حوثی باغیوں کے ڈرون میزائلوں کو ناکارہ بناتا آ رہا ہے, تاہم کچھ عرصے سے پیٹریوٹ کی میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت کافی متاثر ہو چکی ہے. اگرچہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سعودی درخواست منظور کیے جانے کا امکان ہے, تاہم سعودی حکومت نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہتھیاروں کی فراہم کردہ تعداد اگر کم ہوئی تو یہ مملکت پر داغے گئے میزائل ڈرون حملوں کو کامیاب بنا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب, بڑا مسلمان ملک جو ہمارا ہے, جو کہ دعویٰ کرتا ہے بڑا مسلمان ملک ہونے کا, وہ یہ جو ہے کر رہا ہے کہ جی اب دفاعی سسٹم لے رہا ہے, جو کہ اس کا پہلا والا نکارہ ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے جو اس نے اپنے ساتھی پڑوسی ملک کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو ختم و تباہ کر دیا, جو کہ مسلمان ملک تھا.